بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نکاح سیریز ہماری چل رہی تھی، درمیان میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا تھا، لیکن ابھی سے ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ نکاح سیریز میں آج کا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا طریقہ کار کیا ہے، کون کون سے کام نکاح کے اندر ضروری ہیں جن سے نکاح ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی کام رہ جائے تو اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ایک مقدس، ایک بابرکت فریضہ ہے۔ نکاح اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ اب جو ہے نا خواہشات کو پورا کریں گے، اپنی خواہش کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نکاح کو سنت سمجھ کر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا باعث و ذریعہ سمجھ کر اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہیے۔ تو نکاح کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں، جو جو کام کرنے چاہیے، وہ مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ نکاح کے لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ہے ولی کا نکاح کے اندر شریک ہونا۔ لڑکی جو ہے، لڑکا اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، اس کا ولی ہے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لڑکی جو ہے اس کا ولی نکاح کے اندر شامل یا اس کی ولی کی رضامندی نکاح کے اندر ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیجھا فنکاحها باطل، کہ ایسی عورت جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو ولی کی رضامندی نکاح کے اندر ضروری ہے۔ اور نکاح کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ لڑکی ہے، لڑکی اور لڑکا دونوں کی رضامندی بھی شامل ہونی چاہیے، جس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے عام طور پہ۔ جو نکاح خوان حضرات ہمیشہ کرواتے ہیں، لڑکے سے پوچھتے ہیں مثال کے طور پہ فلاں لڑکی اتنے حق مار میں تمہیں قبول ہے، تو وہ آگے سے اگر کہتا ہے کہ ہاں قبول ہے، یا آگے سے وہ کہتا ہے قبول ہے، اسی طریقے سے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، وہ بھی کہتی ہے قبول ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ نکاح کے لیے فریضہ ہے۔ اگر نکاح میں لڑکا اور لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، اور یہ اس چیز کا ایجاب و قبول جو ہے، ان کی رضامندی لینا، یہ واجب اور فرض ہے، یہ واجب اور فرض ہے۔ نکاح خوان جو حضرات ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں، اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ولی کہہ دیتا ہے، تو ولی کے کہہ دینے سے وہ سمجھ لیتے ہیں بس ہاں ٹھیک ہے، اب لڑکی راضی ہے تو نکاح ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ نکاح خواں چلا جاتا ہے لڑکی کے پاس، یا لڑکی موجود ہے اس سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ تمہیں قبول ہے، تو وہ کہتی ہے قبول ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، لڑکا اور لڑکی جن کا نکاح ہو رہا ہے، یا عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیمپریری طور پہ جو ہے نا ایک رسم ہوتی ہے، پوچھنا بھی، وہ پوچھیں گے تو بس بات ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ شرعی فریضہ ہے۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کا نکاح کے اوپر راضی ہونا ضروری ہے۔ لڑکے کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، اب بعض اوقات کیا کہتا ہے لڑکا، کہتا ہے جی میں تو شامل نہیں تھا، مجھے مجبور کیا گیا تھا، فلاں کیا گیا تھا۔ بھئی تم اتنے معذور ہو۔ اب جوان، ایک مرد جوان جو ہو گیا 18 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، وہ کس حد تک بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مر جاتا بھائی اس ٹائم۔ یہ کچھ شرم والی بات ہے۔ پہلے کر لیتے ہیں نکاح، پھر بعد میں کہتے ہیں جی میری رضامندی نہیں تھی، میں تو اس لڑکی کو رکھنا نہیں چاہتا، میں تو فلاں جگہ پہ کرنا چاہتا تھا۔ شریعت نے اس طرح کی جو حرکتیں کرنے والے بے شرم لوگ ہیں نا، ان کے لیے اصول بنائے ہیں تاکہ وہ بعد میں ان کے پاس کسی قسم کو کوئی جواز باقی نہ رہے کہ بھی تم سے 3 مرتبہ پوچھا تھا نکاح خوان حضرات نے کہ تمہیں یہ لڑکی نکاح میں اتنے حق مار میں جو کچھ ہے تمہیں قبول ہے، تو تم نے کہا قبول ہے، 3 مرتبہ تم نے کہا قبول ہے۔ اب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، کچھ عرصہ گزرا اور بے شرمی کے ساتھ کہتے ہو کہ میں تو یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔
اور اسے یہی مسئلہ لڑکیوں کا بھی ہے. اب لڑکیاں کسی اور کو پسند کرتی ہوتی ہیں تو والدین کیا کرتے ہیں, کہیں اور پہ کروا دیتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے, ان کی سوچ ہوتی ہے, ان کی سوچ بھی کسی طریقے سے, میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ٹھیک ہے, لیکن 100% غلط نہیں ہوں. ساری لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں. نیت کیا ہوتی ہے, نیت یہی ہوتی ہے کہ بھی نکاح کر لیں گے اس سے بھی رابطہ رکھیں گے, دونوں سے رابطہ ہوگا. بعد میں جب حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑو, ہمیں چھوڑو, بس ہم نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. بے 3 مرتبہ نکاح خان حضرات نے تم سے کہا تھا کہ قبول ہے قبول ہے, پوچھا تھا, تم نے کہا تھا قبول ہے قبول ہے. اب بعد میں یہ کیا کیڑا کہاں سے نکل آیا؟ تو یہ باتیں جو ہے نا, یہ جہالت کے اوپر مبنی ہیں, یا 2 نمبری فراڈ قسم کے جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے, اور صرف ولی رضامندی پوچھ لے یہ کافی نہیں ہے. نکاح خان جو نکاح کروا رہا ہے, جو قاضی ہے, اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس چیز کی تصدیق کر لے کہ لڑکی واقعی طور پر راضی ہے یا نہیں ہے. ان کو بتایا جائے کہ تم سے پوچھا کیوں جا رہا ہے, کیوں پوچھا جا رہا ہے تم سے, اس وجہ سے کہ تمہاری رضامندی ضروری ہے. جب تک تم دلی طور پہ اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہو, تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. ان کو یہ بات بتائی جائے. وہ بیچارے اندھے جاہل ہوتے ہیں, ان کو کون سا دین پڑھایا جاتا ہے؟ ان کو تو یہ ٹک ٹاک, فیس بک, سکول, کالج, یونیورسٹی جو فحاشی کے اڈے ہیں, یہاں پہ بھیج کے ایک جاہل بنایا جاتا ہے, ذہنی طور پہ مفلوج بنایا جاتا ہے, جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو پہلی چیز ولی کی رضامندی, دوسری چیز جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کا راضی ہونا بھی ضروری ہے, یعنی ایجاب و قبول. اب تیسری چیز حق مہر ہے. حق مہر کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا. حق مہر مقرر ہونا چاہیے. حق مہر نکاح کے وقت مقرر ہونا چاہیے کہ اتنا حق مہر ہے, طے ہو جائے اور اس کی مقدار مقرر ہو جائے تو بس ٹھیک ہے, پھر نکاح ہو جائے گا. اب عام طور پہ ہوتا کیا ہے, کئی سارے ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز آئے ہیں کہ حق مہر مقرر ہی نہیں تھا, بھئی تمہیں دے دیں گے, تمہیں میرے اوپر یقین نہیں ہے. تو ہاں یقین ہے بھئی, ٹھیک ہے بھئی, یہ مذاق نہیں چل رہا, شرعی تقاضے ہیں. یقین نہیں, یہ تو ایسے ہے بندہ پہلے نماز پڑھ لے, بعد میں وضو کر لے, بھی اللہ تعالیٰ گواہ اس بات کا بھی میں نے وضو کیا ہے, جو میرا ادھار تھا وہ میں نے چکایا ہے, تو اس سے نکاح ہو جائے, اس سے نماز ہو جائے گی, نہیں ہوگی. تو جب تک حق مہر نکاح کے اندر مقرر نہیں ہے تو تب تک نکاح نہیں ہوگا. اور نکاح کے اندر کم از کم 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے, جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں ان کا نکاح ہو رہا ہے. اچھا, جو گواہ ہوتا ہے, گواہ کا مطلب یہ نہیں ہے بس وہ نکاح کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو بیچارہ وہ کرائے کا, جیسے ہوتے ہیں نا کرائے کے نکاح گواہ, کرائے کا گواہ, اس کو اور کسی چیز کا نہیں پتا, ان سے چیزیں چھپائی جا رہی ہوتی ہیں, شرطیں شرائط حق مہر یا جو چیزیں ہوتی ہیں گواہ سے چھپائی جا رہی ہوتی ہیں. نکاح خان سے چپکے سے اس کے جو نا اس سے چوری لکھوائی جاتی ہیں, گواہوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. گواہ کس بات کے گواہ ہے؟ نکاح ہو رہا ہے بھئی, یہ کوئی گواہ نہیں ہے. گواہ اس بات کا گواہ ہے ساری بات کا, اب ان دونوں کا, لڑکا اور لڑکی فلاں ہے, ان کا نکاح ہو رہا ہے, حق مہر کیا ہے, دونوں اس بات کے اوپر راضی ہیں یا نہیں ہیں, وہ گواہ ہے کہ راضی ہیں, حق مہر اتنا ہے, کیا شرط شروط ہیں, کون کون ہے, لڑکا کون ہے, لڑکی کون ہے, دونوں ان کا گواہ جو ہے اس کا جاننا ضروری ہے. اس طرح کے شریعت کے اندر کرائے کے گواہ والے نہیں چلتے, جو کرائے کے جس طرح کے بنایا جاتا ہے عام طور پہ, یا عدالت کے اندر جو نکاح ہوتا ہے وہاں پہ گواہ بنا لیے جاتے ہیں, ولی بھی شامل نہیں ہوتا, لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں. پہلی چیز ولی کی رضامندی ضروری ہے. دوسری چیز جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کی رضامندی بھی ضروری ہے, چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے, تیسری چیز یعنی پہلی چیز ولی کی رضامندی, دوسری چیز ایجاب و قبول ہے, تیسری چیز حق مہر ہے, چوتھی چیز گواہ ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز خطبہ ہے. خطبہ بھی اہم رکن ہے نکاح کا. جس نکاح کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جس نکاح کے اندر خطبہ نہیں ہے اس میں برکت نہیں ہے. تو نکاح کے اندر خطبہ بھی ضروری ہے. اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں, بعد میں وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں, چونکہ رجوع نہیں ہو سکتا تو وہ کیا کرتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے تو نے مجھے قبول کیا, وہ کہتا ہے قبول کیا قبول کیا قبول کیا. ادھر سے لڑکا بھی 3 دفعہ کہہ دیتا ہے قبول کیا, لڑکی بھی کہہ دی, اب نکاح ہو گیا ہے, اب نکاح ہو گیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں نکاح ہو گیا ہے. اس طرح نکاح نہیں ہوتا, نکاح کو مذاق نہیں ہے. یا کئی سارے اس طرح کے لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں نکاح جن کو خطبہ آتا نہیں ہے,
جو نکاح کے شرائط ہیں، جو نکاح کے ارکان ہیں، وہ پورے ہی نہیں ہوتے، نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، کئی سارے لوگ تو یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نکاح کے لیے مولوی کا ہونا ضروری ہے یا خود بھی نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ بھائی، نکاح کے لیے مولوی کا ہونا ضروری ہے، نہیں بھی ہے۔ اچھا، ضروری کیوں ہے؟ کہ ظاہر ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ کسی کے سے نکاح منعقد ہوگا، کہیں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اب اناڑی بندہ ہے، وہ کہیں کسی قسم کی کوئی غلطی کر دے، نکاح منعقد نہ ہو۔ اب حدیث قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نکاح مولوی ہی پڑھائے گا، لیکن یہ ہے ضروری اس وجہ سے کہ اس کو پتہ ہے پوری بات کا کیسے نکاح پڑھانا ہے۔ وہ کوئی بھی اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا، جو کام ضروری ہوتے ہیں کرنے والے وہ کرے گا۔ لیکن اگر مولوی کے علاوہ کوئی بندہ ہوگا، اس میں سے کسی قسم کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دے گا، نکاح فاسد ہو جائے گا، تو وہ پوری زندگی حرام کی گزارتے رہیں گے۔ تو طریقہ یہی ہے کہ کوئی عالم، کوئی قاضی جو صحیح طریقے سے دین کو جاننے والا ہو، اس سے نکاح کروایا جائے، اور یہ خیر و برکت کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عام طور پہ رسم و رواج ہے کہ نکاح کے موقع پر کلمے پڑھائے جاتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں نکاح کے موقع پر۔ قرآن و سنت میں ان 6 کلموں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت کہ 6 کلمے نکاح کے اوپر پڑھائے جائیں، یا کلمہ، کوئی بھی کلمہ پڑھایا جائے، اس کا قرآن و سنت میں کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اس چیز کا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات سمجھنے والی، عام طور پہ جو لوگ کلمہ پڑھاتے ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تجدید ایمان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے کہیں پہ کوئی کلمہ کفر کہا ہو، یا تو یہ مسلمان نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے اس نے کہیں پہ کلمہ کفر کہا ہو۔ چونکہ ایک مسلمان لڑکی کا کسی کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جب نکاح نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے وہ احتیاطاً وہ کیا کرتے ہیں، 6 کلمے پڑھاتے ہیں، بھی کہیں پہ اس نے کلمہ کفر کہا ہوگا۔ تو دیکھیں، کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے، کسی حد تک ٹھیک نہیں بھی ہے۔ اب کلمہ کفر کسے ہو سکتا ہے کیونکہ جہالت بہت زیادہ ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، اور جہالت کی وجہ سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ آج ہی ایک بندے نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب، میں چونکہ جوا کھیلتا ہوں، ٹھیک ہے، اب جوا آج کل عام ہے، یہ جو ٹریڈنگ عام طور پہ ہے، ٹریڈنگ یہ کیا ہے، کون سا کام ہے، یہ کوئی کاروبار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسے ڈالو اور ٹریڈنگ کرنا شروع کر دو، مفت کی پیسے آنا شروع ہو جائیں گے یا پیسے چلے جائیں گے۔ شریعت نے یہ ٹریڈنگ کیا، یہ جوا ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ یعنی کاروبار تو ہے، کوئی چیز آپ خریدتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، تو خریدنا بیچنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی سامان لے کے آئے، آپ نے کہیں سے لے کے آئے، آپ نے اس کو بیچا، اس کی کوئی ملکیت آپ کے پاس تھی، آپ کی کوئی محنت لگی، آپ کو کوئی پیسہ لگا، یہ ایک طریقہ کار ہے جو شریعت نے یعنی جس کو صحیح کہا ہے۔ لیکن ایک کوئی ایپلیکیشن ہے، کوئی ویب سائٹ ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ پیسے ڈال دینا، اور پیسے ڈال کے پھر ٹریڈ کرنا، بلا وجہ سے ٹریڈ کرنا، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی ملک کو، قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بس سارا دن مفت کا بیٹھ کے، وہ مفت کا بیٹھ کے کمانا چاہتا ہے، جس میں ملک و قوم کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ بس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیسے کھینچ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پیسے کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کے، جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں، سارے پیسہ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کا پیسہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایسا سمجھ لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جوا۔ تو اس بندے نے کہا کہ جوا کھیلنے کی عادت تھی تو چھوٹ نہیں رہی تھی مجھ سے، تو میں نے یہ کہا کہ اللہ جی، اگر دوبارہ سے میں نے جوا کھیلا تو میرا آپ کے ساتھ تعلق ختم، یا میں اسلام سے خارج۔ اس طرح کی باتیں جہالت والی باتیں، آپ دیکھیں یہ کتنی جہالت والی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کلمہ کفر کہتے ہیں، آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں اس طرح کی حرکتوں میں آ کے، کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا۔ بے شرمی کی حد ہے، ایک بری عادت ہے تم سے چھوٹ نہیں رہی۔ اچھا، وہ اس برائی کا گناہ الگ سے ہے، دوسرا بڑا جو کفر کا گناہ ہے وہ اپنے سر کے اوپر لے رہے ہو کہ میں پھر مسلمان نہیں ہوں گا، یا اسلام سے یا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، یا پھر میں کافر صحیح، یا میری بیوی کو طلاق صحیح۔ یہ کتنا جہالت کی بات ہے۔ تو جو لوگ کلمے پڑھاتے ہیں اس کی ایک وجہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید کہ کلمہ کفر کہا ہوگا تو مسلمان ہو جائے گا، تو مسلمان ہونے کے لیے ایک کلمہ کافی ہے، 6 کلمے قرآن سنت میں ان کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ ایک ہی ہے۔ یہ جو عام طور پہ کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر صرف ایک کلمہ ہے۔ اب وہ مجمل کلمہ طیبہ کی صورت میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مجمل ہے۔
اسی طریقے سے مفصل کلمہ شہادت کے الفاظ جو مفصل ہیں، کلمہ ایک ہی ہے، کیا مفصل ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمہ شہادت جو دوسرا کلمہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ شہادت، تو یعنی کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس بات کا کوئی اندیشہ ہے، ویسے ایک بدعت کو رائج نہ کیا جائے، چونکہ ایک ثابت نہیں ہے، چونکہ تو پھر جو ایک نکاح کا طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، اس کے اندر بدعت رائج نہ کی جائے، صحیح طریقہ یہی ہے۔